اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ یہ باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، یعنی سلسلہ نبوت آپ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد ابن حنبل میں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے ام المومنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا۔ ازواج مطہرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کی فضیلت کا اور ان کے مرتبے کا عالم یہ ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے ان کا مرتبہ اور مقام متعین فرمایا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ یہ عام خواتین جیسی نہیں ہیں، یہ نبی آخر الزمان کے حبالہ عقد میں ہیں، ان کا پروٹوکول ہی مختلف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات کے آداب اور امت کو جو ان کے ادب اور احترام کے کرینے سکھائے ہیں وہ بھی مسلمہ ہیں۔ دین و دنیا میں انہیں دور اجر کا اور رزق کریم کا ان کے ساتھ وعدہ فرمایا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی عادت مبارکہ ہے جس کا بطور خاص ذکر ضروری ہے کہ آپ بہت سارے مردوں کے اور عورتوں کے نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ ان کی کیا مصلحت ہوتی تھی، کیا سبب ہوتا تھا، اس کی ایک پوری تاریخ مرتب ہونی چاہیے اور اس پر بالتفصیل بات ہونی چاہیے۔ ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے مقامات کے بھی نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے، یا لوگوں کے ناموں سے اور جگہوں کے ناموں سے آپ مبارک فعل بھی لیا کرتے تھے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ ہمارے علماء کو، مشائخ کو، دین سے رغبت رکھنے والوں کو، عشق رسول کا دم بھرنے والوں کو اس پہلو پر بطور خاص دیکھنا چاہیے اور اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت سیدہ کا اسم گرامی برا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو میمونہ کا نام عطا فرمایا۔ کیا خوش نصیبی ہے جسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام عطا فرمائیں، اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول، کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو وحی الہی نہ ہو، جو امر الہی نہ ہو۔ تو یہ سعادت ام المؤمنین سیدہ میمونہ کے حصے میں آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسم مبارک تبدیل فرمایا۔ سیدہ ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور عمرۃ القضاء کے بعد سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے نکاح فرما لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز پر بامر الہی تائید فرمائی اور یوں یہ نکاح ہوا۔ 400 درہم اس کا بیان کرتے ہیں کہ حق کے مہر رکھا گیا تھا، بہت بھاری رقم بنتی ہے، اور سیدنا عباس نے یہ نکاح پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ ایک بہت دلچسپ اور معنی خیز بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے باہر جس مقام پر سیدہ میمونہ کا نکاح ہوا تھا، اسی مقام پر آپ کا وصال ہوا۔
اور آپ کا مزار مبارک بھی وہی ہے۔ جنت البقیع میں صرف 2 ہماری مائیں ایسی ہیں جن کے مزارات جنت البقیع میں نہیں ہیں، امہات المؤمنین 2 ایسی ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مزار مبارک مکہ مکرمہ میں ہے، اور سیدہ میمونہ کا مزار مبارک صرف میں ہے۔ آپ کے نکاح کی برکات دیکھیے کہ آپ کے بھانجے خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مسلمان ہوئے، جو کلید بردار مکہ مکرمہ ہیں، کعبۃ اللہ ہیں۔ عثمان بن طلحہ وہ بھی انہوں نے قبول اسلام کیا، اور کتنے ہی اکابر تھے جو عمائدین تھے، وہ سیدہ کے بعد انہیں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ہند ہے، اور کہتے ہیں کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ خوش قسمت ساس کوئی نہیں ہے، جسے ایک سے بڑھ کر ایک داماد ملا۔ اس کی تفصیل ہمارے علماء جو آج تشریف فرما ہیں وہ بیان فرمائیں گے، بہت ہی غور سے سنیے گا، آپ کو بہت ہی لطف آئے گا، آپ ایمان افروزی محسوس گے۔ آج اس مقدس اور محترم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کے ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، فاضل مکرم جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، اور بہت ہی عزیز اور محترم علامہ محمد ابو بکر صدیق صاحب۔ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں آپ کو فرداً فرداً۔ علامہ برکاتی صاحب، امہات المومنین کا مرتبہ، ان کے امتیازات، اور پھر امہات المومنین میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو خاص مقام ہے، اس پر ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد جو بھی کسی کی زندگی میں اہم ترین درجہ رکھتا ہے وہ یقیناً ایک زوجہ ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر تمام رشتے طے ہوئے ہیں، جس میں بحیثیت والد ایک رشتہ، بحیثیت اولاد ایک رشتہ، بحیثیت بھائی ایک رشتہ، بحیثیت بہن ایک رشتہ، جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب زمین پہ ہوئے ہیں، لیکن رشتہ زوجیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ملکوتی صفات کے حامل جتنے بھی ہم جس کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان ملائکہ اکرام کے جلووں کے اندر جو رشتہ متعین ہوا، جس کو خود حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رشتہ زوجیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ اماں حوا کے درمیان قائم فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس رشتے کی تقدیس اور اس رشتے کی جو علو مرتبیت ہے وہ ہمیں ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب ہر رشتے کی اپنی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے۔ اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک عام انسان جو اپنے دوستوں سے بھی بعض دفعہ نہیں کر پاتا، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی شیئر نہیں کر پاتا، لیکن وہی بات جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اپنی زوجہ سے ڈسکس کر لیتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے لباس جو قرار دے لباس ہوئے اور ایک دوسرے کے بہترین رازدار ہوئے۔ جو خامند کا راز عورت ظاہر کر دے کسی پر، تو حضور علیہ السلام نے اس عورت کو خائنہ قرار دیا ہے کہ میاں اور بیوی کا یہ رشتہ انتہائی مضبوط اسی صورت میں ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس ہو۔ جب ایک عام انسان کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا تبار کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سبحان، کہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ مومنوں کی جانوں کے ان کے خود سے بھی زیادہ مالک ہے۔ واہ۔ تو آگے فرما دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو وہ یقین رکھیں کہ حضور کی ازواج وہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب یہ بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کلام عطا کیا اس جملے پر آ کر کہ حضور تمہاری جانوں کے مالک ہوئے، تو یہ ازواج جو ہیں وہ حضور کی ہوئیں، تو لہٰذا جس چیز پر حق خامد کا ہوتا ہے اس چیز پر حق بیوی کا بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ حضور علیہ السلام ہماری جانوں کے مالک ہیں تو پھر آپ کی ازواج بھی آپ کی جانوں کی مالک ہیں، اور ہم سب کی جنت
ان ماؤں کے قدموں میں بھی ہے، ان ماؤں کے قدموں میں بھی ہے اور ان ماؤں کے قدموں کے طفیل ہے۔ تو اس لیے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں جو دوسروں کو عطا نہیں کی، کسی بھی اور خاتون کو عطا نہیں کی، جو حضور علیہ السلام کی ازواج کو عطا فرما دی۔ ان میں یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جو بھی کام کرتی اس کا اجر ایک اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشن کے اندر رکھا ہے، لیکن جس قدر بھی اس کی حد بندی ہوگی، اس کی لمیٹیشن ہوگی، حضور کی ازواج کے لیے فرما دیا جس کو جتنا بھی دوں گا آپ کو اس سے ڈبل دوں، اللہ اکبر، اس سے دگنا اجر۔ فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، کہ جو بھی زوجہ حضور علیہ السلام کے حوالہ عقد میں ہے، حضور علیہ السلام کی فرما بردار ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں نؤتها اجرها مرتين، ہم ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ اجر عطا کریں گے۔ تو یہ اولاد اور ماں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفرنس رکھ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محبوب کریم علیہ السلام اپنی ازواج سے فرما دیں۔ تو یہ لفظ ازواج کوئی اور نہیں استعمال کر رہا، خود رب کائنات استعمال کر کے یہ بتا رہا ہے کہ حضور کی ایک زوجہ کنسیڈر نہیں ہے بلکہ ازواج جمع کا لفظ ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ آپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو دوسروں کی ہیں، لیکن جس طرح اجر زیادہ ہے اسی طرح آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کمال ہے، تم نے گھروں کے اندر رہ کر بھی تلاوت کلام کو جاری رکھنا، دوسری خواتین سے عام بات نہیں کرنی، جب بھی بات کرنی ہے دین کی بات کرنی، چونکہ یہ آپ کے بچوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ اس معیار سے ہٹ کے بات کریں گے تو شاید یہ اس کو سنت سمجھ کے قبول کر لیں اور اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، لہٰذا اپنے آپ کو انتہائی محفوظ انداز میں رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے امت کی خواتین کو بہت کچھ عطا کیا۔ پردے جیسی عظیم سعادت بھی حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی برکت سے اس امت کو نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح خاوند کی فرما برداری کے جو دروس ملے ہیں وہ تمام کے تمام دروس حضور علیہ السلام کی ان ازواج مطہرات کی وجہ سے ملے ہیں۔ اور ان تمام کہکشاؤں میں اگر دیکھیں تو حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی ذات والا تبار وہ ہے کہ بقیہ کے جتنے بھی نکاح ہوئے وہ ایک انداز میں ہوئے، لیکن ان کا جو نکاح ہوا ہے وہ حضور علیہ السلام کے عمرہ کی ادائیگی کے بعد ہوا ہے، کہ عام لوگوں کو بتا دیا کہ جو صحابہ کے جلوہ کے اندر یہ قدرتی طور پر ایک کہہ لے کہ شادی کا جو ایک سندیسہ تھا اس کا کوئی ایک دو گواہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کا پورا مجمع ہے جو کم و بیش 1400 صحابہ کرام پر مشتمل ہے، وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کے اس نکاح مبارک کے اندر بھی شامل ہوئے اور حضور علیہ السلام کی اس مقدس بارات کے باراتی بن کر بھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مدنی صاحب، سیدہ کا خاندانی پس منظر، والدین، بہن بھائی، ایسی بڑی بڑی اہم رشتہ داریاں ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا گھرانہ اتنا بلند و بالا ہے کہ حضور فخر عالم علیہ السلام نے 2 نکاح ان کے خاندان میں بلکہ ان کے گھر میں فرمایا۔ بالکل ایسا۔ آپ کے والد گرامی قدر کا نام حضرت حارث بن حزن ہے، جس کو حزن بھی بعض لوگ بولتے ہیں، اور آپ کی جو بہنیں ہیں جو بالکل ماں اور والد کی طرف سے سگی ہیں وہ حضرت ام فضل لبابۃ الکبریٰ، حضرت لبابۃ الصغریٰ، اور آپ جو ہیں حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ آپ کی والدہ گرامی قدر ان کا نام حضرت ہند بن عوف ہے، ان کا پہلا نکاح جناب خزیمہ کے ساتھ ہوا اور ان سے ایک بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی جن کا نام ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، بالکل، اور ان کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش سے ہوا ہے جو کہ احد کے شہید ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد عدت گزارنے کے بعد حضور فخر عالم علیہ السلام نے حضرت ام المومنین زینب بنت خزیمہ کے ساتھ نکاح فرمایا ہے اور وہ چند ماہ ہی آپ کے نکاح میں رہیں، پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور یہ وہ خوش نصیب آپ کی بہن ہیں جو والدہ کی طرف سے آپ کی بہن ہے، جن کا جنازہ بھی حضور علیہ السلام نے پڑھایا اور اپنے سامنے قبر میں اتارا۔ تو اسی طریقے سے حضرت ہند بن عوف جو کہ آپ کی والدہ ہیں،
ان کا پہلا نکاح جناب خزیمہ کے ساتھ ہوا، اس کے بعد ان کا دوسرا نکاح جو ہے وہ حضرت حارث بن حزن کے ساتھ ہوا ہے، اور حضرت حارث بن حزن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اولادیں عطا فرمائی جن کا ذکر ہے، جن میں نے حضرت ام فضل لبابۃ الکبریٰ کا ذکر کیا، یہ حضرت سیدنا عباس، یہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت امام علی مقام امام حسین کی ولادت کا خواب جو ام فضل کے نام سے ہم سنتے ہیں، تو یہ وہی ہستی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت فضل بن عباس ہیں، عبید اللہ ابن عباس ہیں، یہ حضرت ام فضل لبابۃ الکبریٰ جو آپ کی بہن ہے، پھر آپ کی بہن حضرت لبابۃ الصغریٰ ہیں، وہ ماں ہے حضرت خالد بن ولید کی، اور پھر حضرت ہند بن عوف جو آپ کی والدہ ہے ان کا نکاح جو ہے حضرت حارث کی وفات کے بعد حضرت امیس بن ماد کے ساتھ ہوا ہے، امیس سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسما بنت امیس جیسی شہزادی عطا فرمائی ہے، حضرت سلمہ بنت امیس جیسی شہزادی عطا فرمائی، اور حضرت اسما وہ ہستی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا جو ہے وہ نکاح حضرت جعفر طیار سے اللہ تعالیٰ کے برکت و خیر سے ہوا، حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد جو ہے وہ نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا، اور حضرت علی المرتضیٰ سے ایک بیٹا یحییٰ بن علی المرتضیٰ وہ حضرت اسما بنت امیس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ خاندان اس طریقے سے بلند مرتبہ جو ہستیاں ہیں وہ حضرت ہند بن عوف کے دامادی کا جو ہے وہ یوں سمجھیں ان کو شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ ان کے داماد بنے ہیں، جن میں حضور فخر عالم جان کائنات سرور و سردار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک بیٹی حضرت زینب سے نکاح فرمایا ہے، اور ان کی وفات کے بعد پھر یہ 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا، اور یقین جانیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ جو آج بھی مدینے کے راستے پر جن کا مزار پرانوار موجود ہے آج بھی نوازتی ہیں، رات کے وقت وہاں پر بہت سارے لوگ حاضری دینے جاتے ہیں، اور واقعتاً یہ محسوس ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ماں کے پاس کھڑا ہے، آنکھیں جتنوں کو بھی دیکھا ہے ان کی آنکھیں وہاں پر نم ہوتی ہیں، رو رہے ہوتے ہیں جیسے اپنی ماں کو کوئی دکھڑے سنا رہا۔ حضور ان کی جو فیاضی ہے، دریا دلی ہے، بخشش ہے، کرم ہے، یہ تو اب تک محسوس ہوتا ہے۔ قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے جو بھی وابستہ ہوا ہے، کیونکہ نبی پاک جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، رب کی اجازت اور مرضی سے کرتے ہیں، تو نکاح وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جتنے نکاح ہوئے ہیں یاد رکھیں ان کے خاندان کا انتخاب بھی رب نے ہی کیا ہے، وہ شخصیات کو بھی منتخب جو ہے وہ رب اعلیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہ خاندان بنو ہلال خاندان ہے، آپ کے جو ہے وہ 2 بھائی صحابی رسول ہیں، حضرت قطن اور حضرت صائب، یہ ہستیاں ساری کی ساری حضور علیہ السلام کے غلام بن کے رہے ہیں، فرما بردار بن کے رہے ہیں، اور انتہائی اعتماد کی زندگی انہوں نے گزاری ہے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، رفتگی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ سب کچھ نچھاور کرنا، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ادب کا مظاہرہ کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، ان کے پورے خاندان کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ اور آپ ہلالی جتنے بھی یعنی بنو ہلال سے جن کا تعلق ہے ان کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان کی آپ قربانیوں کی لسٹ آپ اٹھا کر دیکھیں، شجاعت کے اندر، بہادری کے اندر، اور سب سے بڑی بات خاندان رسول کے ادب کے اندر بنو ہلال کے افراد جو ہے نا وہ پیش رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بچوں کا ادب، امام حسن حسین کا ادب، حضور پاک کی بیٹی کا ادب، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب خاندان ہے جس میں حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ یک بعد دیگرے نکاح فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ ابو بکر صاحب، سیدہ میمونہ کی ابتدائی زندگی، آپ کا پہلا نکاح، پھر کاشانہ نبوت میں ان کی جلوہ گری کی کیا شان ہے، نکاح کی تفصیل کیا ہے، ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ہم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔
ابتداً جیسے حضرت نے فرمایا کہ آپ جس ٹرائب کے ساتھ اور جس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ قبیلہ بنو ہلال ہے، اور قریش کا یہ قبیلہ اس کی اسپیشلٹی تھی کہ کمیونیکیشن سکلز اس پر انہیں بہت عبور تھا، طرفین سے، ان کی والدہ ماجدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے بھی ان کو مہارت تھی گفتگو پر، ماشاءاللہ، حلم، صبر، تقوی، اور سب سے بڑھ کر یہ بہت وفادار تھے۔ کیا بات! یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی وفاداری، حلم اور تقوی اور صلہ رحمی کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ کیوں کہ تربیت جناب ہند بن عوف سے ہوئی تھی، اور یہ وفاداری تھی جو گھر سے اتنی تربیتیں مل رہی تھیں، تو ہند بن عوف کو بھی یہ اعزاز ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسی ساس ہونے کا اعزاز کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ کا ابتداء نام برہ رکھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نام کو تبدیل فرمایا، اور میمونہ جس کا معنی بابرکت ہوتا ہے یہ نام تجویز فرمایا، جس سے ہمیں ایک سائن ملتا ہے کہ یہ جو نام ہے یہ صرف ایڈنٹیٹی نہیں ہوتی، شناخت نہیں ہوتی، بلکہ اس نام کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، پورا فلسفہ ہے، پورا ایک فلسفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اخذ کرنا چاہیے۔ ثانیاً جو ان کے نکاح ہیں، پہلے ان کا نکاح جناب مسعود بن عمر ثقفی سے ہوتا ہے، اور یہ نکاح اپنی تمامیت تک نہیں جاتا، چونکہ یہ مسعود بیٹے ہیں عمر ثقفی اس کے کہ جس کی بدبختی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف میں دعوت اسلام پیش کی تو یہ محروم رہے، نہ صرف محروم رہے بلکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگانے کا جو بدبختی ہے وہ ان کے حصہ میں آئی۔ پھر آپ کا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا، اور یہ طبی طور پر انتقال کر گئے۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے تشریف لے گئے 7 ہجری میں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا جان ہیں، ان کے ہاں ابھی تذکرہ ہو رہا تھا خوبصورت جناب لبابہ کبریٰ کا، تو جناب لبابہ کبریٰ نے جناب عباس سے عرض کیا کہ میری ہمشیرہ کی خواہش یہ ہے اور ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ یہ عقد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا اعزاز حاصل کر لیں۔ تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، لیکن یہ خواہش جناب عباس کی بھی تھی، لبابہ کبریٰ کی بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ خود سیدہ کی بھی تھی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ احزاب میں ان کو اس خواہش پر ٹریبیوٹ بھی پیش کیا کہ محبوب یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے نبی کے لیے اپنی ذات کو پیش کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عقد میں آتی ہیں، اور پھر اعزاز امہات المومنین میں ہونے کا ان کو میسر آ جاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبول کیا تو یہ ویڈو تھیں، بیوہ تھیں، اور اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر علماء نے بات کی کہ جب کسی کو سیکنڈ یا تھرڈ میرج اس کی اپرچونٹی میسر آ جاتی ہے تو اسے بھی وہ اپنے لیے اعزاز سمجھے، رحمت سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس چانس کو اب وہ ضائع نہیں کرے کیونکہ اس نے بہت کچھ اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھ لیا ہوا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کیا فرمائی کہ بیوہ جس کے حقوق سلب کر لیے جاتے، زندگی جینے کا حق اس سے چھین لیا جاتا، تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی احترام دیا، وقار دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عقد میں لے کے آئے، جس سے ہمارے سماج کے اندر یہ برننگ ایشو ہے کہ ہم بیوہ کو بالکل سائیڈ لائن کر دیتے ہیں اور اسے اپنی سوسائٹی میں بالکل ایک گھٹن کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی اور آپ کی ازواج کا ایک جائزہ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احترام دیا ہے۔ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کی طرف بھی پورے وقار کے ساتھ انسان کو توجہ کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی دیکھیے کیا ہے
کہ ازدواج کی جو کثرت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے قیام کا یہاں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپ 3 دن رہ سکتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میں چاہتے تھے کہ لوگوں کے قلوب کو مسخر کر لیا جائے, اور اس تسخیر کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فوراً اس کو قبول فرما لیا. اور یہ قبولیت تھی کہ جس کے اثرات بہت زیادہ دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیے, بصیرت دیکھیے کہ وہاں ولیمہ تو نہ ہو سکا تو مقام صرف پہ آئے, وہ بھی سارے پیچھے آئے, خاندان بھی پیچھے آیا, اور وہ پورا خاندان. اس کی جو وسعت اثر تھا آج بھی لبنان, مراکش ان علاقوں کے اندر اس خاندان کے اثرات موجود ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد کے آنے کے بعد وہ جو کمیونٹیز جوائنٹ ہوئیں اس موقع پر جو ضرورت تھی. جو عقد مبارک ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ دیباچہ فتح مکہ ہے. بالکل بالکل آپ نے بجا فرمایا, بالکل یہ دیباچہ فتح مکہ ہے. تو آپ کے اس نکاح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ اسلام کا ایک مشن تھا اس مشن پہ ہی آپ نے فوکس کیا, اور اس کا ریزلٹ ابھی ذکر ہوا تھا جناب خالد بن ولید کی صورت میں بھی ملتا ہے, وہ جناب عمر بن عاص کی صورت میں بھی ملتا ہے, اور جناب عثمان بن طلحہ کی صورت میں بھی ملتا ہے. اور پھر جو حق مہر یہاں مقرر کیا گیا, حق مہر تقریباً 400 اور بعض روایات میں 500, ازواج مطہرات کا حق مہر تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے. یہاں میں اس پہلو کو ضرور عرض کرنا چاہوں گا, یہ بھی ہمارے سماج کا برننگ ایشو ہے کہ ہم حق مہر کے معاملے میں تھوڑے گھٹن کا مظاہرہ کرتے ہیں. ازواج مطہرات پھر بیوہ ہیں اور اتنا حق مہر مقرر کیا جا رہا ہے. کیا ہے کہ حق مہر کی فلسفی یہ ہے کہ یہ حق مہر برڈن نہیں ہے, یہ آنر ہے, یہ رسپیکٹ ہے, مرد پر رسپانسبلٹی ہے. اور اس میں جو انر فیلنگ ہے وہ کیا ہونی چاہیے, قرآن مجید فرقان حمید نے اس میں بھی ہمیں ڈائریکشن دی ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, کہ تمہاری انر فیلنگ یہ ہونی چاہیے خوش دلی سے, احترام سے. یہ پروٹوکول ہے عورت کا, جو پہلے دن دے گا وہ بتا رہا ہے کہ میں عورت کو لا رہا ہوں تو پورے عزت اور وقار کے ساتھ لا رہا ہوں. لہٰذا ہمیں حق مہر کے معاملے میں بالکل بھی کنجوسی کا, گھٹن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, اور خصوصاً جب وڈو کو لے کے آئیں تو اسپیشلی سنت رسول ہمارے پیش نظر. سبحان اللہ, کیا خوب آپ نے فرمایا. ناظرین مکرم, ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے. درود پاک سنیے آپ بھی, اور ہم بھی اس سعادت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ام المؤمنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. السلام علیکم ناظرین مکرم, صبح نور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید عرض کرتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع سخن ہے سیدہ ام المؤمنین میمونہ سلام اللہ علیہا. آپ کی زندگی, آپ کی حیات, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کے حسنات, اور ہمارے لیے ان کی زندگی مشعل راہ کیسے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں کتنی محبت تھی, حضرت علیہ السلام کی کتنی عنایت اور شفقت انہیں حاصل تھی, کتنے عظیم ان کے سارے رشتہ دار تھے, اور اسلام کے لیے ان کا وجود مسعود واقعتاً کتنا بابرکت ثابت ہوا. علامہ برکاتی صاحب, ام المومنین کے قریبی رشتہ داروں کا قبول اسلام بہت بڑا, یعنی اس نکاح مبارک کے بعد اس نے فروغ اسلام میں بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے, اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. ارشاد فرمائیے ذرا اس نقطہ نظر سے. ایک مسلمان نیک صالح ہو تو وہ بذات خود اپنے اندر خیر و برکات رکھتا ہے, اور اس کے دائرہ کار میں جو لوگ بھی آتے ہیں وہ بھی اس سے خیر و برکات حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک عام مومن کی بات ہے. تو جہاں تک ان ہستیوں کی بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب خاص میں رہے, تو انہوں نے حضور سے کتنی خیر و برکات سمیٹی ہوں گی, اور ان کی برکت سے دوسروں کو کتنی خیر و برکات. سبحان اللہ, سبحان. حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا نام جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا, برہ سے بدلا, جو نیکوکار
جس کا معنی ہے ہاں۔ تو آپ نے اس کو تبدیل کر کے میمونہ کیا واہ۔ کہ جس کا مطلب ہی سراپا برکت ہے، کمال ہے۔ سراپا امن والا ہونا ہے۔ تو یہاں ہمیں قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ برہ سے وہ پہلو نکل رہا تھا جس سے خود رب کائنات نے منع فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، جی خود کو پاکیزہ نہ بناؤ، بالکل۔ اپنے آپ کو اتنا اچھا اور نیکوکار بنا کر پیش نہ بے کرو، شک۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ تم واقعتاً ہو یا نہیں ہو۔ حضور ہمیں اب بھی اپنے مردوں کے اور اپنی عورتوں کے نام رکھتے ہوئے اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جی نہ صرف اس پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ تو ابھی آئیں گے، ان کا نام رکھا جائے گا، سوچنا چاہیے، لیکن جو موجود ہیں ہاں۔ آپ دیکھیے زمانے کا المیہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی اس دور میں خطیب صاحب کو انوائٹ کرتے ہیں، ٹائم طے ہوتا ہے تو وہ ساتھ میں آپ کو میسج کر دیتے ہیں کہ جو اشتہار چھاپنا ہے، فلیکس بننی، اس پہ میرے یہ القاب لکھے جائیں، وہ خود فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کم ہو تو بعض جو ہیں وہ غصہ بھی کر جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی پیر مشائخ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں پیسے بھیج دو، ہم خود اشتہار چھپوا کر آپ کو دیں گے، اور اس کے اندر وہ جتنا کوئی ایک لقب کسی قدیم ولی کی شناخت ہوتا تھا وہ اس کے سارے جمع کر کے اپنے ناموں کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ کا صرف ایک لفظ پسند نہیں کیا کمال ہے۔ جس میں پاکیزگی کا اتنا پہلو نکل رہا ہو، تو ہم امتی اور انہی کی اولاد ہو کر خود کو کس طرح بڑھا رہے ہیں؟ حالانکہ سیدہ سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کیا پاکیزگی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مقام زوجیت پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے منع ہے۔ تو آج ہم سب کو یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ عمل کر کر نہ صرف قرآن پاک کی اس آیت کے متصادم ہو رہے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی جو پریکٹیکلی تعلیمات ہیں ہم اس کے بھی مخالف ہو رہے ہیں۔ جہاں تک آگے بات آتی ہے آپ کی خیر و برکات کی، جی تو خیر و برکات تو ظاہر ہے کہ آپ سے بے شمار ہوئیں۔ ان میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ داران تھے، چونکہ آپ کا وہ رشتہ جو تھا اپنی ہمشیرگان کی وجہ سے انتہائی بڑا خاندان تھا، جی تو انہی میں سے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو آپ کے بھانجے تھے وہ قبول اسلام کر گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ جو ہیں یہ مل کر مسلمان ہوئے، جن کو حضور نے مکہ کے جگر کے ٹکڑے قرار دیا بے تھا۔ شک ایسے ہی۔ اور وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نجد کے جو لوگ آپ کی خدمت میں آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں کچھ مبلغین جو تبلیغ اسلام کریں، ہمارے قبائل مسلمان ہو جائیں گے نجد کے۔ لیکن کچھ لوگ یہاں پہ یہ آئیڈیا نکال لیتے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، تو انہوں نے بھیج کر کے نعوذ باللہ اپنے بندے مروا دیے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو یہ علم ہے وہ علم ہے، یہ ایک مخالفانہ اور انتہائی سوکیانہ قسم کے انداز ہیں۔ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوت کے اندر بیان کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے ساتھ بھیجیں تو آپ نے فرمایا تھا انی اخشا علیہم اہل نجد، مجھے اہل نجد کا ان پر خوف ہے۔ تو حضور نے تو پہلے ہی واضح کر دیا، انہوں نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا دھوکے میں لے جا کر۔ اس کے بعد جب حضرت میمونہ سلام اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے حوالہ عقد میں آئی ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ نہ صرف سوچ میں پڑ گئے بلکہ ان کا سردار جو آپ کا بہنوئی تھا وہ بھی نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نجد کے علاقہ کے لوگ دل و جان سے مسلمان ہوئے اور حضور علیہ السلام کے درجہ صحابیت پر پہنچ گئے۔ آپ کی خیر و برکات بے شمار ہیں، ان میں سے ایک برکت جو آج بھی حاصل ہو سکتی ہے وہ اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت سیدہ میمونہ کے بھانجے تھے، وہ آپ کی خدمت ایک مرتبہ حاضر ہوئے دن کے وقت اور عرض کیا ماں جی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان تھا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب بیداری میں بھی میرا دیدار کرے گا۔ آج میں نے خواب میں حضور کا دیدار کیا ہے اور حضور علیہ السلام کا بظاہر وصال ہو چکا، تو یہ فرمان کیسے پورا ہوگا؟ تو حضرت میمونہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ اندر گئیں اور ایک شیشہ لے کر آئیں اور فرمانے لگے کہ بیٹا میں اور تو کچھ نہیں کہتی، یہ حضور کا تبرک ہے، اس کا دیدار کر لو۔ یہ وہ شیشہ ہے جس میں حضور خود اپنا رخ زیبا دیکھا کرتے تھے، اپنے چہرہ انور کی خود زیارت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے جیسے ہی وہ شیشہ پکڑا تو شیشہ ہر ایک کو اس کی حقیقت اس کا عکس بتاتا ہے، لیکن یہ حضور کا شیشہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے شیشے کو عبداللہ بن عباس نے پکڑا، جیسے ہی دیکھا تو اپنے چہرے کی بجائے وہاں پر چہرہ مصطفیٰ نظر آنا شروع ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام جس پہ چاہیں جیسے چاہیں وہ کرم کر سکتے ہیں۔ اس کا پریکٹیکل حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ تعالی علیہ نے عطا کر دیا۔ اسی طرح اس کے بعد آپ کے اس
حبالہ عقد میں آنے کے بعد مکہ فتح ہوا تو اس کی پہلی بشارت کس کو ملی ہے؟ وہ حضرت سیدہ میمونہ کو ملی ہے۔ جب حضور علیہ السلام تہجد کے ٹائم وضو فرما رہے تھے تو وضو خانے میں آپ فرما رہے تھے نصرتا نصرتا نصرتا، تم مدد کیے گئے، تم مدد کیے گئے، تم مدد کیے گئے۔ عرض کی حضور یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ ادھر تو کوئی فرد موجود نہیں ہے۔ فرمایا یہ اہل مکہ راجز ہے جس نے مجھے پکارا مدد کے لیے کہ کفار نے حملہ کر دیا ہے، تو میں یہاں مدینہ سے مکہ میں ان لوگوں کو یہ فرما رہا ہوں کہ تمہاری مدد ہو گئی، تمہاری مدد ہو گئی، تمہاری مدد ہو گئی۔ 3 دن کے بعد وہ راجز جو ہیں وہ اپنے بنفس نفیس حاضر ہوئے، 3 دن پہلے وہاں مکہ سے پکار رہے ہیں اور مدینہ میں حضور علیہ السلام مدد کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی حضور علیہ السلام کو سچائی قلب کے ساتھ پکارا جائے تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو آج بھی اسی طرح فیض تقسیم کرنے والا ہی فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب، سیدہ کے بارے میں سب نے لکھا ہے کہ آپ کثرت سے غلام آزاد فرمایا کرتی تھیں، یہ خود کیسی خیر اور برکت کی بات ہے، اور کتنی صلہ رحمی آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے، علم و فضل ہے، زہد و تقوی ہے، سخاوت ہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ قبلہ نظامی صاحب، سب سے بڑا انعام بندے کے اوپر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی اور اپنے محبوب کی معرفت عطا کر دے۔ ایمان سے بڑی دولت اس کائنات عالم میں نہیں۔ بے شک۔ حضرت ام المومنین میمونہ سلام اللہ علیہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کے ایمان کی گواہی اور گارنٹی خود رسول اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور فخر عالم روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مومن عورتیں آپس میں بہنیں ہیں جی، اور مومن عورتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا جیسے حضرت میمونہ، ان کی بہن ام فضل لبابۃ الکبریٰ اور ان کی بہن سلمہ بنت حارث، سبحان اللہ، یعنی جو حضرت سلمہ بنت امیس وہ زوجہ ہیں حضرت امیر حمزہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی جو ہے وہ گارنٹی دی ہے اور ایمان پر گواہی دی ہے، تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام انتخاب ایسے نہیں کرتے ہیں، بہت عقل مند، بہت ذہین، علم رکھنے والی اور دانش مندی ایسی کہ جب حضور علیہ السلام میدان عرفات میں موجود تھے تو 9 ذوالحجہ کا روزہ ویسے حضور علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ صحابہ پریشان تھے کہ آج حضور علیہ السلام روزے سے ہیں یا نہیں، اور سوال بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور اس بات کی اطلاع حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جب پہنچی تو آپ نے کیا کیا؟ سوال کرنے کے بجائے دودھ کا پیالہ حضور کے دربار میں پیش کیا۔ کیسی دانائی، کیا بات ہے! دودھ کا پیالہ پیش کیا کہ اگر روزے سے ہوں گے تو حضور واپس کر دیں گے، روزے سے نہیں ہوں گے تو کیا آداب ہیں جی فرمائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے دودھ کو نوش فرما لیا، اور پھر آپ نے یہ احکام جاری فرمائے کہ حاجی جو ہے وہ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں روزہ نہیں رکھے گا۔ اور پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ دریا دلی، دیکھیں جس کو حضور مل گیا اس نے کائنات کا کیا بات ہے، جس کو نبی پاک علیہ السلام عطا ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ آرام کرنا جس کو مل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خلوت میں نصیب ہوگی، چہرہ نبوی دیکھنا نصیب ہو گیا، تو وہ اپنے پاس پھر دنیا کو مادہ کو رکھ کے کیا کرنا ہے، تو آپ سب کچھ لٹا دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ قرض لے کے غریبوں کی مدد کرتے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس مانگنے والے افراد آئے تو آپ نے بہت زیادہ قرض لے لیا، تو کسی نے پوچھا امی جان یہ آپ کیسے ادا کریں گی؟ کہا میں نے اپنے پیارے سرتاج سرکار مدینہ علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ جو قرض لیتے وقت واپسی کا ارادہ رکھے تو اللہ اسباب عطا کر دے۔ سبحان اللہ ہے تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، بہت سارے لوگ قرض ہڑپ کر جاتے ہیں، بلکہ لیتے وقت ہی ان کی نیت ہوتی کہ ہم نے واپس نہیں کرنا، تو پھر ان کی مدد نہیں ہوتی۔ تو یوں آپ سخاوت بہت زیادہ کرتی۔ فقہ کے اندر آپ کو بہت مہارت حاصل تھی۔ دیکھیں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے تربیت پاتے تھے، جو ان کے بھانجے ہیں، ان کی کنیز جو ہے ان کے گھر گئی تو دیکھا تو دونوں میاں بیوی کا بستر، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کی زوجہ کا بستر دور دور ہے، الگ الگ ہے، تو انہوں نے آ کے بتایا امی جان کو، ام المومنین حضرت میمونہ کو، آپ تشریف لے گئے اور اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ تم
نے جدا بستر کیوں ہیں؟ کیا آپس میں ناراضگی ہو جی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کی صلح کرائی جائے؟ کہا کہ نہیں، ان کے ایام مخصوص ہیں، جی تو میں اس لیے جو ہے ہم الگ بستر کیا ہوا ہے۔ تو حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ کیوں ایسی بات کرتے ہو جو حضور پاک نے تربیت نہیں اللہ فرمائی؟ اکبر، اللہ کہا کہ اکبر، ہمارے سبحان اللہ، ان سبحان ایام میں نبی پاک علیہ السلام ہمارے بستر پر آرام کیا بے کرتے شک۔ تھے۔ یعنی بہت سارے آج بھی لوگ اس جاہلیت سے گزر رہے ہیں جس کی تربیت حضرت ام المومنین نے فرما دی کہ ایسا نہ ایسا کیا نہیں۔ کرو۔ وہ ایک مخصوص عمل سے روکا بے گیا شک۔ ہے، حق زوجیت سے، اس سے آپ نے جو ہے نا وہ مینسز کے ایام میں دور رہنا ہے۔ البتہ وہ آٹا گون سکتی ہیں، کھانا پکا سکتی ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ کے ان کے بات چیت کر سکتے ہیں، وہ آپ کی خدمت کر سکتی ہیں، پاؤں دبا سکتی ہیں، آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا تربیت حضرت ام المومنین جی۔ اور پھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے جتنی خواتین کو دیکھا ہے ان میں سب سے زیادہ تقوی اور خوف خدا رکھنے والی اللہ اور اکبر، تنہائی میں عبادت کرنے کیا بات، والی، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والی جو ہستی ہیں وہ ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کی تربیت اور آپ کی زندگی ہماری خواتین میں مطالعہ ہونی چاہیے، ان پر درس ہونا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی معاشرے میں، اور باہمی جو آج کل چپکلشیں ہیں اور گھروں میں جو ناراضیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ ان ہستیوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو وہ سب دور ہو جائیں گی۔ حضرت ام المومنین کے مزار پر انوار پر جو رحمت چھما چھم برس رہی ہے اس سے چند چھینٹے اللہ ہمیں بھی عطا۔ آمین آمین آمین۔ علامہ ابو بکر صاحب، سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کا وصال، آپ کا جنازہ، تدفین، اور اس مرحلے میں بھی کچھ ہمیں درس دیا گیا کہ امہات المومنین کا ادب اور احترام کیا ہے، ارشاد فرمائیں۔ رخصت قبلہ، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد 7 ہجری میں ہوتا ہے اور 3 سال کی رفاقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور 51 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تشریف لے گئیں، آپ کے بانجے جناب یزید بن اسم یہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں طبیعت کے اندر تھوڑی تیزی محسوس کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی فوراً ذہن میں آیا کہ آپ کا وصال مکہ میں نہیں ہوگا۔ تو انہیں یہ کہنے لگیں کہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ جب نکلے تو اسی مقام صرف پر جہاں وہ نکاح ہوا، جہاں قبائل جڑے، جہاں یادگار تھی اسلام کے پھیلاؤ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی ظاہری تکمیل کی، فتح مکہ کے لیے اسے یادگار بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اس موقع پر یہاں جب آپ پہنچیں تو آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ کے بانجے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں موجود ہیں، حضرت یزید بن اسم ہیں، عبداللہ بن شداد ہیں، اور اسپیشلی ایک اورفن جو آپ کی پرورش میں تھے جناب عبداللہ خولانی، یہ بھی یہاں موجود تھے۔ تو جنازہ لے جانے لگے۔ جب جنازہ لے جا رہے ہیں تو جنازہ لے جانے میں تھوڑی تیزی تھی۔ جناب ہر کوئی چاہ بھی رہا تھا نا کہ ام المومنین کے جنازے کو کندھا دے، ہاتھ ہی لگا لے۔ جی تو اس میں تھوڑی تیزی آئی اور چارپائی کی حرکت بڑھی۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حبر الامہ بھی ہیں، تو آپ نے یہاں جو اسلام کی کلچر ڈگنیٹی ہے جنازے کی، اس کو کس خوبصورت انداز سے بیان کیا، ایک عورت کے لیے اسپیشلی۔ آپ فرماتے ہیں هَذِهِ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ فَإِذَا رَفَعْتُمْ جَسَدَهَا وَلَا تُزَعْزِئُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا بِهَا۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں؟ ان کا احترام، ان کی ڈگنیٹی، ان کے ساتھ مرنے کے بعد جو تقدس کا رشتہ، احترام کا رشتہ ہے، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جب ان کے جسد مبارک کو لے جایا جائے تو احترام پیش نظر رہے۔ عورت کا احترام اور جنازے کے احترام کو اس موقع پر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا، اور یہ فیضان ہے
آج بھی عورت کے جنازے کا جو احترام ملتا ہے وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان کو صرف ایک تاریخ کا باب، سنہری روشن باب سمجھ کر نہ سننا چاہیے نہ پڑھنا چاہیے، بلکہ یہاں تقاضا یہ ہے کہ یہ ان میں سے ایک ایک فرد وہ کریکٹر آف ایکسیلنس پر فائز ہے، کریکٹر کا آئیکن ہے، اور انہی میں سے جناب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آپ ایک لیونگ ماڈل تھی کریکٹر کا بھی اور فیملی ویلیوز کا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی خواتین کے اوصاف حمیدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقبال نے عورت کی عظمت کا جب ترانہ پڑھا تو کیا خوب انہوں نے بات کی، شرف میں بڑھ کے سریا سے مشت خاک کس کی، شرف میں بڑھ کر سریا سے مشت خاک کس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں، کیا بات، کہ شرافت کا جو موتی ہے اس کے یہ خزانے ہیں۔ لہٰذا اس تناظر میں انہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں خواتین کو اس تناظر میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، کرم فرمایا، بہت عمدہ گفتگو ہوئی۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے ایمان کی سلامتی کا وظیفہ ہے۔ جو شخص روزانہ 100 بار کلمہ طیبہ اور درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلامت رکھتا ہے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو، زبان سے اس کا اقرار کرو اور شرعی احکام پر پابندی سے عمل کرو۔ آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں ام المؤمنین سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے عنوان کے تحت بہت اچھا جامع بھرپور مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور ملاحظہ کیجئے گا، خصوصاً نوجوان نسل کو اور بچیوں کو ضرور پڑھایا جائے۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اب ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے فوراً بعد ہم سنیں گے جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب کی بہت ہی خوبصورت لطیف آواز میں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی منقبت۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب والا ارشاد فرمائیے۔ سبحان رونق کاشانۂ ماہ نبوت آپ ہیں، رونق کاشانۂ ماہ نبوت آپ ہیں، حکم رب دو جہاں سے، حکم رب دو جہاں سے، امت آپ ہیں، رونق کاشانۂ ماہ نبوت آپ ہیں، دنیا و عقبیٰ میں قرب مصطفیٰ بھی ہے ملا، دنیا و عقبیٰ میں قرب مصطفیٰ بھی ہے ملا، رازدار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، امت پہ رحمت آپ ہیں، رازدار مصطفیٰ، امت پہ رحمت آپ ہیں۔
آپ کو ہے عشق میں میمونہ شہیدی کی عطا، آپ کو ہے عشق میں میمونہ شہیدی کی عطا، عابدہ و ساجدہ آقا کی چاہت آپ ہیں، عابدہ و ساجدہ آپ کی شان کرامت کیا بیان ساجد کرے، اللہ اللہ حامل ہر ایک فضیلت آپ ہیں، اللہ اللہ حامل ہر ایک فضیلت آپ ہیں، رونق کاشانۂ ماہ نبوت آپ ہیں، رازدار مصطفیٰ امت پہ رحمت آپ ہیں،